السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کی ہماری ریئل پاکستانی ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے حمد و ثنا میں گزارا ہے. کافی مشہور نعتیں انہوں نے پڑھی ہیں اور ہمیشہ ان کو سنتے بھی آئے ہیں. لیکن انہوں نے 18 سال تو صحافت کی ہے، لیکن وہ جانی جاتی ہیں اور ہمارے دلوں پہ جو راج کرتی ہیں اپنی نعت خوانی کی وجہ سے. ان کی مشہور نعت صرف ایک بار اور دعاؤں میں یاد رکھیں آپ ہمیشہ سنتے ہیں. تو آج کی ہماری ریئل پاکستانی تابندہ لاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آج کی ہماری ریئل پاکستانی مشہور و معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں تابندہ لاری صاحبہ. ہم آپا کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. ابا ماشاءاللہ سے 40 سال سے زائد کا عرصہ تو آپ نے حمد و ثنا میں گزارا ہے اور جتنی آپ نے ماشاءاللہ سے نعتیں پڑھی ہیں ہم سنتے بھی آئے ہیں. تو آپ پلیز یہ بتائیں کہ آپ کا اس سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا ہے؟ بچپن سے ہی تھا. 7 سال کی عمر سے ہم نے ریڈیو شروع کیا. بچوں کے پروگرام میں نعتیں بھی پڑھی، گانے بھی گائے، ہر چیز ہی کی. تو جب آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے نا، آپ بچے کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکل کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کمال ہمارا نہیں تھا، ہمیں مواقع ملے اور والدین نے حوصلہ افزائی کی. تو بس یہ اچھا. اور میں تو بننا چاہتی تھی گلوکار، جو میرے والد نے کہا بالکل بھی نہیں. اور میں کبھی سمجھتی یہ ہوں کہ بہر یہ ایک شعبہ ہے ہمارا، بڑا معتبر شعبہ یہ بھی ہے. لیکن جب کچھ وقت گزرا میں صحافت کے شعبے میں آ گئی. سنجیدہ کام تھا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ابا نے، اور اس وقت جب میں ثنا خوانی کرتی تھی تو میرے لیے 2 ایج تھے احترام کے. ایک تو میں ایک صحافی اور دوسرے میں نبی کا ذکر کرتی ہوں. اور پھر اس میں یہ پتہ چلا کہ جب آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ زباں کو اس لیے شیرینی بیان ملی، زباں بنی ہے فقط مدحت نبی کے لیے. تو جب پڑھنے لگے خود بھی آپ کا انر سول بھی انسپائر ہونے لگا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ فیصلہ صحیح تھا. پھر میں نے کمرشلی اس کو کیا نہیں. میں سوللی اس کام کو بس اپنے، یہ پیشن ہے میرا. حالانکہ میرے دوسرے پروفیشنلی کام کافی سارے ہیں، بٹ یہ میرا پیشن ہے. اور یہ مجھے جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے کمایا کیا ہے. دنیا کے کس کونے سے لوگوں نے مجھ سے تعزیت نہیں کی، میرا نمبر ڈھونڈ کے، اور حوالہ صرف ایک تھا، ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنی بڑی مجھے ایج حاصل ہے کہ شاید دنیا میں بہت کم لوگوں کو یہ ملتی ہو. تو میں جب سے پڑھتی ہوں، پھر کالج کمپٹیشن، بزم طلبہ جو تھے نا، ریڈیو کا بزم طلبہ اور کالجوں کے مقابلے، ہم بہت سے لوگ ان مقابلوں سے نکلے کہ انٹر کالجیٹ کمپٹیشن، نعت کمپٹیشن تھے، میوزک کمپٹیشن تھے، بیت بازی تھا، کوئز تھا. میں ہر چیز میں ہی ہوتی تھی. ڈبیٹ تھا. تو یہ جو تعلیمی اداروں میں جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ آپ کا اعتماد بھی بحال کرتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ بھی دیتی ہے. تو یہ وہاں سے سلسلہ چلنے لگا. نعت کا شعور، نعت ہے کیا؟ نعت آپ کے حفیظ صاحب نے کہا کہ حصار نور میں رکھتی ہے ہر گھڑی طائب، سیاہیوں سے بچاتی ہے نعت پاک حضور، اور وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے لفظ و خیال، تو پھر وجود میں آتی ہے نعت پاک حضور. تو نعت آپ کے لیے ایک بڑی وہ ایک بات بھی ہے کہ راہ سے کانٹے ہٹا دینا بھی ان کی نعت ہے. پوری صفت ہے نا، صفات آپ کی آتی ہیں. تو نبی پاک کے شمائل اور ان کے سیرت اگر اچھی نعت کہی گئی ہو نا تو اس میں نظر آتی ہے. تو نعت سے آپ لوگوں کی روحانی سکون تو دیتے ہی ہیں، لیکن آپ نبی پاک کے سیرت پاک کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کے شمائل کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو نعت کوئی چھوٹی چیز نہیں. نعت کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے. نعت میں غلو نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں سے پھر جب محافل بڑھنے لگی تو پھر میں پڑھنے لگی، بہت پڑھنے لگی. تو ابا میرے کہتے تھے کہ رات کے 11 بجے کے بعد کہیں نہیں جانا ہے. اور یہی حال میرے شوہر کا بھی تھا. 11 بجے کے بعد کا محافل ہوتی دیر تک. تو پھر وہ میرے ہسبینڈ سے سفارشیں ہوتی تھی کہ ہم چھوڑ دیں گے، ہم لے جائیں گے. لیکن مجھے بہت مزہ آنے لگا اس کام میں. اور میں کتنا بھی مصروف رہوں آفس کے کاموں میں اس کے لیے ضرور وقت نکالتی ہوں. اور کبھی بھی کوئی کہہ دے، ہمارے ہاں تو بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ جب کوئی محفل کے لیے بات کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں پہلے. مجھے تو کوئی بھی کہہ دے، اور کوئی بھی کہہ دے تو میرے پاس وقت ہے تو میں ضرور جاتی ہوں.
کیونکہ اس سے مجھے بہت ہی سکون ملتا ہے اور دعائیں ملتی ہیں. میرے مرنے والوں کے لیے اتنی دعائیں لوگ کرتے ہیں. میں نے نعت سے رشتے بنائے لوگوں سے. کلام کا انتخاب بھی بڑی بات ہوتی ہے. تو اوور آل کس طرح سے نعت کو ایک تخلیق کر کے اور پھر پڑھا جاتا ہے؟ نعت اب ہمارے یہاں لوگ رٹ کے آتے ہیں بچے نعت. وہ سمجھنا اس کو کہ نعت کہتے کس کو ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس میں واقعی محنت لگتی ہے. اتنی کتابیں ہیں نعتوں کی. ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہوتا ہے ایک نے کوئی نعت پڑھ دی سب اس کے اوپر شروع ہو گئے. خود سے کوئی محنت نہیں کرتا. میں سب سے خواتین ثنا خانوں کو اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ نعتیہ کلام اتنا وسیع ہے, نعتیہ ادب اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت چیزیں ملیں گی. وہ کہ اس پہ اتنا عمل نہیں ہوتا, لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں اگلے آنے والے سالوں میں یہ کچھ, کیونکہ جب میں جس محفل میں نعت پڑھنے جاتی ہوں یا کبھی ٹیلی ویژن پہ سب دیکھتے ہیں آپ نیا کلام لے کر آئیے, تو اب میں نے دیکھا بچیاں بھی نیا کلام لے کے آتی ہیں, کوشش کرتی ہیں. اس میں ٹائم لگتا ہے. میں پہلے مطلع پڑھتی ہوں کسی بھی کلام کا پہلا شعر, اگر وہ مجھے انسپائر نہ کرے میں چھوڑ دیتی ہوں. تو میں جب کتابیں دیکھتی ہوں اور 100 نعتوں میں سے کوئی 1-2 نعت نکل کے آتی کہ ہاں میں یہ پڑھوں گی. تو اگر پڑھیں تو نعتیہ ادب بہت وسیع ہے, بڑا کام ہے, بہت اچھے کلام ہیں. اور نعت کے لیے اساتذہ کرام کا اپنا ایک مقام ہے, لیکن ہمارے نئے نعت گو شعرا بھی بہت کمال لکھ رہے ہیں. جی آپا, آپ آج ہمارے ساتھ ہیں تو میں درخواست بھی کروں گی کہ کوئی پلیز کلام تو آپ سنا دیں. سب سے پہلی طرز جس نعت کی میں نے بنائی وہ سلیم گیلانی صاحب کا کلام تھا. اس وقت میں بہت بیمار تھی اور مجھے شدید تکلیف تھی کہ میں بستر پہ بیٹھ گئی تھی, چل پھر نہیں سکتی تھی. تو وہ میں کتابیں صفحے پلٹ رہی تھی, یہ نعتیہ کلام میں مجھے نظر سے گزرا. تو میں نے اس کو دیکھا, مجھے لگا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے. اور پھر وہ اتنی مشہور ہوئی, واقعی وہ کلام بہت زبردست ہے. میں 2 شعر تمہیں سنا دیتی ہوں. مدینے جاتی ہوئی ہوائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. احد سے اٹھتی ہوئی گھٹائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. نصیب ہو تو سحر کی کرنوں کو عاجزانہ پیام بھیجوں. نصیب ہو تو سحر کی کرنوں کو عاجزانہ پیام بھیجوں. جب ان کے روضے پہ بار پائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور نبی کی نگری کے باسیوں سے بس ادب میری التجا ہے. نبی کی نگری کے باسیوں سے بس ادب میری التجا ہے کہ جب بھی ان کے حضور جائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. کہ جب بھی ان کے حضور جائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں.
سبحان اللہ آپا. تو آپا یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے زیادہ کلام جو ہے وہ کس کا پڑھا ہے؟ دیکھو میں نے صبا اکبر آبادی صاحب کو بہت پڑھا ہے, اقبال عظیم کو پڑھا ہے میں نے, پھر امجد اسلام امجد کے کلام پڑھے میں نے, احمد ندیم قاسمی صاحب کو پڑھا. بس جو بھی اچھا کلام مجھے مل جاتا ہے کہ جو مجھے لگے کہ ہاں میں اس میں کچھ فیل کرتی ہوں, جو میں خود نہ فیل کروں. دیکھو جب میں نعت خواں ایز اے نعت خواں میں سمجھتی ہوں کہ سارا 70% کریڈٹ نعت لکھنے والے کا ہے, کیونکہ وہ بات ہی ایسی نہ لکھے کہ وہ نعت آپ کے دل پہ اتر کے آنکھ سے آنسو بن کر نکلے. تو ہمارا گلا کتنا بھی اچھا ہے, ہم کتنے ہی اسرار و رموز سے واقف پڑھنے کی کوئی بات نہیں بنتی. کلام کا دل کو چھونے والا ہونا بہت ضروری ہے میرے نزدیک. تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھی نعت میں پڑھتی ہوں 70% جو ہے شاعر کا کمال ہے, 30% جو اللہ نے مجھے گلا دیا اس کی مہربانی. جی آپا یہ بتا ہی رہی تھی, تو مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں فینز ہیں اور ہم بھی آپ کی نعتیں سنتے ہیں, تو کبھی موقع ملا پاکستان سے باہر جا کے نعتیں پڑھنے کا؟ میں جاتی ہی نہیں ہوں, مجھے ایئر فوبیا ہے. مجھے بڑی جگہوں سے باہر سے بھی, کینیڈا سے, لندن سے, امریکہ سے کافی مجھے لوگ بلاتے رہتے. میرے اپنے کزنس وغیرہ بھی ہیں, وہ سب کہتے رہتے ہیں. پر چونکہ کمرشلی میں یہ کام کرتی بھی نہیں ہوں تو پھر میں گئی نہیں, اتنی دور میں جاؤں گی کیسے. اور دیکھو ہمیشہ جب میرے بھتیجے کی شادی ہوئی تو سارے اس کے عزیز برادر باہر سے آئے تھے, تو مجھے حیرت ہوئی, بہت فیشنیبل خواتین, سلیو لیس پہنی ہوئی یہ وہ, لیکن وہ آ کے تصویر کھنچوائی میرے ساتھ. ان کو بڑا بلکہ کمال بات تھی کہ اللہ ہم آپ کو زندہ دیکھ رہے ہیں, تو مزے کی بات ہے. مگر یہ بہت محبت کی بات ہوتی ہے. ہم کہیں جاتے ہیں, ہم سڑک پہ جا رہے ہیں, ہم کبھی شاپنگ مال میں ہیں, جب میرے اپنے مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں میں کہیں کھڑی ہوں, تو اتنی خاندان کے خاندان آ کے مجھے دعا دیتے ہیں. اور مجھے بہت وہ لگتا ہے, اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. خواتین ہاتھ چوم رہی ہوتی ہیں اور اتنی محبت آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں کہ بس یہ کیا چیز ہے نعت خوانی, اور اللہ نے جو عطا کی ہے تو اس کا کرم ہے مجھ پہ. اچھا آپا, ماشاءاللہ سے آپ نے ساری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے, اور یہ روحانیت کا رشتہ ہوتا ہے. تو آپا یہ بتائیں, اس روحانیت میں جو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں فیل بھی ہوتی ہیں, تو کبھی آپ کو خواب میں یا کچھ اس طرح سے فیل ہوا ہو؟ اچھا خواب میں تو نہیں, لیکن 3 محفلیں مجھے یاد ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے دوست ڈاکٹر ساجدہ پروین تھے. تو ہمیں میں گئی, شام کا وقت تھا, تو میں نے ان سے خاتون خانہ سے کہا, وہ بڑا گھر تھا, بہت درخت تھے, تو وہ اتنا شور پرندوں کا, شام کا وقت ہوتا, جانے کا وقت پرندوں کے, ایک قیامت تھی. اب میں سوچی تھی اتنے شہر میں پڑھوں گی کیسے میں. اور جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا تو ان وائل بالکل ہی سناٹا ہو گیا, سارے پرندے چپ ہو گئے. ایک تو یہ مجھے واقعہ یاد ہے. پھر مجھے ایک کسی کمپنی کا, میں کارپوریٹ سیکٹر کا فنکشن تھا, اس میں نعت پڑھ رہی تھی. تو اس کمپنی کے جو HR کے ہیڈ تھے انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے مجھے بعد میں بتایا اور کہا اس وقت نہیں بتایا تم پھول کے نا کپا ہو جاؤ گی. تو میں نے کہا اچھا. انہوں نے بتایا کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو دروازہ کھلا تو PC میں, تو 2 فارینرز تھے, وہ میری آواز جا رہی ہوگی باہر, تو وہ دروازے پہ آ گئے. تو پھر کہ سن کے کہ whose voice is this, تو پھر انہوں نے کہا آپ آ کے بیٹھ جائے. انہوں نے پورا سونا, تو پھر جو اس کمپنی کے صاحب تھے انہوں نے پورا ان کو نریٹ کیا کہ یہ کیا چیز ہے, نعت ہوتی کیا چیز ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ تو شی از اے لولی وائس اینڈ ویری انسپریشن فیل ہوتی ہے. حالانکہ وہ انگریز تھے, ایک سڈنی کا تھا ڈائریکٹر, کوئی ڈاکیومنٹری بنانے آئے تھے, آسٹریلیا کے تھے. تو یہ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا, مگر نبی کا ذکر تھا اور وہ بیٹھ کے سننے لگے, اندر آ گئے وہ. اور ایک اور دفعہ مجھے یاد ہے, گلشن معمار میں ہم ایسے ہی پڑھنے گئے, تو ہم تھوڑی دیر بعد ہم یہ فیل کہ یہاں پہ کچھ ایسا لگا کہ جیسے ایک روحانیت آسمان سے آ رہی ہو. تو اور ایسا بھی ہوا کہ ایک جگہ میں گئی, صرف ہم 3 لوگ تھے. وہ خاتون خانہ بہت خواہش تھی, پنجاب سے آئی ہوئی تھی. تو ہم کہیں اور کمٹ تھے, میں اور تاج بخت آپا. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں, لوگ آ جائیں گے. ہم گئے, وہاں پہ لوگ نہیں تھے. 2, ایک وہ خاتون تھی جو پنجاب سے آئی ہوئی تھی, ایک ان کی بہو تھی, اور ایک اور کوئی. تو وی ٹوٹلی وی ور 5
पर्सन्स इन द रूम, लेकिन पढ़ने के दौरान ये फील हुआ, मुझे हुआ कि जैसे यहाँ और लोग भी हैं। और यही बात ताज आपा ने भी मुझसे कही, क्योंकि मैं इस तरह के इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन बहरहाल कभी होता है जैसा हमें लगा कि यहाँ और भी लोग हैं, सुन रहे हैं, जो 5 लोग नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कभी। यही वो चीज़ है जो मेरा नहीं ख्याल कि हर कोई आम इंसान जो है फील कर सकता है। अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बच्चों का भी शुरू में आगाज़ में जिक्र किया था, नात खानी की तरफ के बहुत सारे बच्चे जो है वो आते हैं इस तरफ, नाते पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नात पढ़ने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है? जब हम ऑडिशंस देते हैं इतना बच्चा आता है, हैरत भी होती है, खुशी भी होती है, बहुत बच्चे आते हैं। तो वो बच्चों के लिए मुझे ये कहना, सबसे पहले आप सुने, आसान नाते। उनके पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि बच्चों को मुश्किल में ना डालें। पहले तो बच्चों की वॉइस का टेक्सचर देखें कि ये बच्चे की गला किस हद तक, सबसे पहला काम ये है। फिर उसका शौक़, और फिर उसको आसान नातों से शुरू कराएं ताकि वो कमांड उसको हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ता जाएगा, उसका खुद शौक़ बढ़ता जाएगा और वो मुश्किल चीज़ों को लेता जाएगा। हमारे यहाँ आजकल मुश्किल, मैं तो 2-3 स्कूल ऑफ थॉट है नात खानी में। एक वो है जो हम जैसे कारी वही जफ़र साहब, सिद्दीक़ इस्माइल हो गए, जुल्फ़िकार हुसैनी, सब ये मैं हो गए, हम सब उस स्कूल थॉट के कि नात को नात रहने दें हम। नात की जो नात एक सिन्फ है, जैसे कव्वाली का अलग मिजाज होता है, मनकबत का अलग होता है, मरसिया नौहा अलग होता है, इसी तरह नात भी अलग चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट, और नात में गायकी का अंसर बहुत ज़्यादा आ गया है, क्लासिकल उसको बहुत कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, चीज़ें हैं जब वक्त के साथ थोड़ी मॉडिफाई भी होती हैं, लेकिन उससे गायकी में जब ज़्यादा आ जाता है तो होता है क्या है कि वो एक तो लफ्ज़ों की साख मजरू होती है, और फिर वो बिल्कुल ही कहीं का कहीं उसमें, आप देखिए ना, आज भी कारी साहब की पढ़ी हुई नात के भाई हम मदीने में तन्हा, सीधा सीधा कलाम है, लेकिन आज भी वो 50-100 नातों पे भारी है। आज भी जब कारी साहब को देखें ना, कारी साहब जब भी पढ़ते हैं ज़हे मुक़द्दर, सीधा सीधा कलाम है, लेकिन आज भी उसकी फरमाइश होती है और दिल पे उतरती है। तो नात का एक रंग होता है, उसको मजरू ना करें। अब बच्चों को भी मैं ये सिखाई, लेकिन जजेस जो बैठे होते हैं ना मुकाबलों के बाद, वो फिर बच्चों को कहते हैं थोड़ा काम करके आए, तो बच्चे आजकल के कंफ्यूज हैं कि हम कैसी नात पढ़ें। तो फिर अच्छा, फिर हम बच्चों से कहते हैं फिल्मी तर्ज़ें ना पढ़ें, लेकिन अब बच्चों को क्या पता कि ये 1960 की किसी गाने की तर्ज है। जब सीनियर जितने हमारे नात का वो फिल्मी तर्ज़ों में पढ़ते हैं, तो बच्चों को क्या पता। पहले मैं शोर करती थी इसके ऊपर, अब नहीं करती, लेकिन बच्चों को क्या पता कि ये कौन से फिल्म का गाना है। जब हमारे सीनियर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई एक नात नहीं पढ़ी ये फिल्म की तर्ज पे। मुझे शाह साहब मंजूर कौनैन साहब का एक जुमला याद है कि उन्होंने फरमाया था कि आपको पता है नात की दुनिया में उनका कितना बड़ा नाम है। तो उन्होंने फरमाया था कि फिल्मी तर्ज में नात पढ़ना ऐसा है जैसे आप गदले पानी में माज़अल्लाह नबी पाक का नाम खंगाल दें। वो इतने इस मामले में, और उन्होंने बड़ा काम किया, नज़मी शाह जैसा शागिर्द तैयार किया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो बड़ा काम है, कराची में काम नहीं हुआ इतना, पंजाब में नात खानी पे काफ़ी काम है। पापा मैं दरख्वास्त करूंगी कि एक और कलाम जो है आप हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए आप सुना दें। ये कलाम मेरा अपना पढ़ा हुआ नहीं है, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, ये बहुत से लोगों ने पढ़ा, और ये मैंने किसी मिलाद में एक बच्ची पढ़ रही थी, तो मुझे मेरे कानों को अच्छा लगा, थोड़ी मैंने इसके अंदर, अच्छा इसके बहुत से अशार ऐसे थे जो मैंने समझा कि मेरी अपनी नज़र में मुनासिब नहीं थे। क्योंकि हमेशा हमेशा देखो, हम याद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह का दर्जा, फिर नबी पाक का, फिर अहले बैत का, खुलफा राशिदीन, सब दर्जा बदर्जा हैं। तो हम नात में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा आगे कर देंगे तो वो अच्छी बात नहीं। तो कुछ अशार में ऐसा था, तो मैंने फिर ये याद किया और ये बहुत मशहूर हो गई। फिर कुछ मेरा अंदाज़ मुख्तलिफ था, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, और तो कुछ नहीं
दामन में दुरूदों के सिवा, लेके महफिल से यही हुस्न अमल जाएंगे, लेके महफिल से यही हुस्न अमल जाएंगे। एक दिन आएगा तैबा से बुलावा है दिल, एक दिन आएगा तैबा से बुलावा है दिल, एक दिन सब तेरे अरमान निकल जाएंगे, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। बहुत शुक्रिया आपा। बस इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही और आप हमारे साथ थी, ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात थी जिस तरह से आपने टाइम भी निकाला। तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छी बात या मैसेज आप देना चाहें। हम कितनी परेशानियों में हैं, मुश्किलात में हैं, हम कहते हैं दिल को सुकून नहीं है, तो अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, पहले तो अल्लाह का ज़िक्र आपके सुकून क़ल्ब का बाइस है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कुछ भी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले लें, और वो सबसे अहम चीज़ क्या है, हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। तो अल्लाह रब, आप देखेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, मैं यहाँ भी क्या बोलूँ, लेकिन आप किसी की अगर एक खजूर से भी मदद कर सके ना, कोई अगर आपके पास आए, तो किसी ने कहा कि फैले हुए हाथों को हिकारत से ना देखो, हर शख्स की चौखट पे सवाल ही नहीं आता। तो ये अपनी ज़िंदगी बांटने का अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, तो आप यकीनन इतनी दिली तस्कीन आपको मिलेगी और ख़ुशी भी आपको मिलेगी। ये करके देखें तो नबी की सुन्नत भी पूरी होगी। अल्लाह ने दुनिया बनाई इसलिए थी, अपनी इबादत के लिए नहीं, बंदों को तख्लीक किया कि एक माशरा बने, मोहब्बत वाला, अखलाक वाला, तहजीब वाला। बस यही बात मैं सबसे कहना। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, ताबंदा लारी साहिबा। इन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू भी की और एक बड़ी अच्छी बात भी की कि ज़िंदगी में जो है आप अपने लिए तो जीते हैं, कोशिश करें कि हम दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकें, हकूकुल इबाद का बड़ा ख्याल रखें। और क्या ही अच्छी बात हो कि हम सब मानने वाले हैं अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसकी तालीमात में से कुछ ना कुछ ज़रूर अमल कर सकें ताकि हम अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। इसी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान